میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارب ہا روپے صرف ایک قسط میں 17 ارب روپے وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو دیے. کس لیے؟ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ, لیول پلینگ فیلڈ دو. ایک اور یہ کوئی 25-30 ارب تقریباً 2.5 کروڑ روپے پاکستانی خزانے سے قوم کا وہ ایک صوبائی اسمبلی ایک حلقے کے اوپر خرچ آ رہا ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ عوام سے پوچھا جائے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے. اگر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تاثر نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے. اور پھر جب لوگ کہیں گے کہ الیکشن نہیں ہے سلیکشن ہے تو غلط نہیں کہیں گے. اس لیے کسی کو لاڈلا بنانا, کسی کو لاڈلا پلس بنانا, کسی کو زبردستی قوم کے سروں کے اوپر مسلط کرنا, اب پاکستانی قوم اس کی اجازت نہیں دے گی. کسی کو جیلوں کے اندر بند کرنا, ان کا انتخابی نشان چھیننا, ان کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات کو مسترد کرنا. میں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے پی ٹی آئی کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں تھا, اور پارلیمنٹ کے فلور پر میں نے دونوں کے خلاف دلیل کے ساتھ وہاں پہ تنقید کی ہے. لیکن یہ غلط بات ہے کہ آپ کو کل کوئی محبوب تھا تو اس کے لیے سب کچھ حاضر تھا, آج آپ کے غضب کا کوئی شکار ہے تو اس کو جیلوں میں بند کرو, اس کا انتخابی نشان چھینو, اس کے کینڈیڈیٹ کو نااہل کرو. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. اگر آپ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کریں گے, اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے, تو میں نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, سوشل فیبرک کے لیے اور پاکستان کی جغرافی اور سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اس لیے یہ آگ سے کھیلنا ہے, آگ سے نہ کھیلو. یہ سب کا حق ہے, عوام کا حق ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے, وہ جس کو چاہے ووٹ دے, جس کو چاہے اقتدار دیں. لیکن چند لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کی حقی حکمرانی کو سلب کریں اور خود استعمال کریں. اس لیے میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا تاثر قائم کریں اور سب کو یکساں مواقع فراہم کریں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ملٹری حکومت فیل ہو چکی ہے, ڈیموکریٹک یہ پارٹیاں جو ہے, پارٹیاں نہیں یہ پراپرٹیز ہیں, یہ فیل ہو چکی ہے. حل صرف جماعت اسلامی ہے, حل صرف جماعت اسلامی ہے. جو پارٹی انٹرنل ڈیموکریسی رکھتی ہے, جو پارٹی پاکستان کا سب سے بڑا ایمبولنس کا نیٹ ورک رکھتی ہے, جو پارٹی ہزاروں یتیموں کو اپنے خرچے پر پالتی ہے, جو پارٹی غزہ تک اپنی امدادی سامان پہنچاتی ہے, اس پارٹی کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو غربت ختم ہوگی. اس پارٹی کی حکومت میں ہاتھ میں حکومت آئے گی تو تعلیم کا راج ہوگا. اس پارٹی کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو سب کو علاج معالجہ ملے گا, امن و امان ہوگا, انصاف ہوگا, امریکی غلامی کی ہتھکڑیاں ٹوٹے گی. پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ, شریعت کا نفاذ, پاکستان اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق ایک آزاد اور ترقی یافتہ پاکستان بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ کے پاس موقع ہے, سب فیل ہو چکے ہیں, آپ کی طرف سب کی نظریں, ایک ایک مسجد میں جائیں, ایک ایک حجرے میں جائیں, ایک ایک دروازے پر دستک دیں, ایک ایک کھیت میں جائیں, باغ میں جائیں, ایک ایک دکان پہ جائیں, لوگوں کو سمجھا دیں کہ جماعت اسلامی ہی حل ہے, ترازو ہی حل ہے, صابر حسین آوان ہی حل ہے. جسٹس ملک غلام محی الدین جیسے تعلیم یافتہ روشن کردار کے لوگ پارلیمنٹ میں, پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہوں گے, ان کی آواز گونجے گی تو انشاءاللہ قبلہ اول آزاد ہوگا, حرمین شریفین کا دفاع ہوگا اور پاکستان حقیقی معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم سے کہتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت نے آخری مہینے میں
جب قومی اسمبلی ختم ہو رہی تھی 120 قوانین متعارف کیے، اس میں سے 75 قوانین پاس کیے جنہیں وہ قانون بن گئے۔ ان 75 قوانین میں ایک بھی، یہ ایک ریکارڈ ہے، ایک مہینے میں پارلیمنٹ نے 75 قوانین بنائے، ایک قانون بھی عوام کے لیے نہیں ہے، صرف اشرافیہ کے لیے۔ اس میں ایک قانون یہ تھا کہ جو 50 کروڑ روپے کی چوری کرے تو اس کو نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ چوروں کی تحفظ کے لیے، مافیا کے تحفظ کے لیے، عوام کو لوٹنے کے لیے قانون سازی، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، انصاف کے لیے، امن و امان کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی ان لوگوں نے قانون سازی نہیں کی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو انگوٹھا چاپ، ربڑ سٹیمپ اور ریڈنڈنٹ بنا لیا ہے۔ ابھی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں گزشتہ 3 دن سے بلوچ مظاہرین کے لیے، مسنگ پرسنز ہیں، لوگ گمشدہ ہیں، جبری گمشدگی اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور پارلیمنٹ، عدالت، قانون اور دستور کی موجودگی میں جبری گمشدگی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ 10,000 لوگ غائب ہیں 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے۔ بھائی مجرم ہے تو ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش کرو، سزا دو، ہم آپ کی زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ لیکن جب آپ 15 20 سال کے لیے غائب کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ وہ بے گناہ ہیں۔ تو وہ بلوچ آ گئے ہیں، آپ ان کو اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دے رہے، آپ بلوچوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ رات 1 بجے ان بچیوں کے اوپر آپ واٹر کینن سے ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں، آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ان کے لاؤڈ سپیکر چوری کر رہے ہیں، آپ ان کا ساؤنڈ سسٹم چھین رہے ہیں۔ وہ چند جو بچیاں میرے بلوچ آئے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ چمن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50,000 لوگوں کو چمن کے اندر بے روزگار کر لیا ہے، اور گزشتہ 3 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسی حکومت ہے کہ جو ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکے؟ اور اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں پارلیمنٹ میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ منظور پشتون کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ جبری گمشدگی کی بات کرتا ہے، وہ ملٹری آپریشن کے خلاف بات کرتا ہے، وہ صوبے کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تو میں بھی کر رہا ہوں، 6 سال سے کر رہا ہوں، جلسے میں بھی کر رہا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی کر رہا ہوں، میڈیا میں بھی کر رہا ہوں اور کروں گا۔ تو منظور پشتون کو آپ نے غیر جمہوری طور پر، ناجائز طور پر آپ نے اس کو قید کے اندر ڈال دیا ہے۔ ان ایشوز کے اوپر بلوچ، چمن پرلت اور منظور پشتون اور عوام کے اوپر جو مہنگائی کے بم ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 3 دن سے ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ جیسے ہی ہم اٹھ جاتے ہیں تو حکومت کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہمیں سن سکے، تو اجلاس ہی ختم کر لیتے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ لیکن کب تک اجلاس ختم کرو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ ہم انشاءاللہ پیچھا کریں گے۔ صوبے کا مقدمہ، عوام کا مقدمہ، اسلام کا مقدمہ، انشاءاللہ اس کی بات جو ہے وہ ہم کریں گے۔